دنیا کا کوئی بریلوی احمد رضا خان کے اس جھوٹ کو نہیں دھو سکتا کہ جو جھوٹ اس نے اپنی کتابوں کے اندر اور اپنی تحریرات کے اندر بیان کیا ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قیامت تک پوری ذریت بریلویت میں یہ طاقت اور جرأت نہیں ہے کہ وہ اکابر علماء حق علماء دیوبند کی کتاب سے یہ ساری باتیں دکھا دے کہ جو باتیں احمد رضا خان بریلوی نے اکابر علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کی ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء اور خطبہ علماء حق علماء دیوبند کی طرف غلط سلط اور جھوٹے عقیدوں کو منسوب کرتے ہیں، اور علماء حق علماء دیوبند کی عبارتوں کو کاٹ چھانٹ کر کے اور اس میں قطع و برید کر کے اور اس کا غلط سلط مفہوم نکال کر کے عوام کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو آج کل کے مولوی ہیں، آج کل کے جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، یہ تو صرف بات کو نقل کرنے والے ہیں، یہ تو صرف ناقل ہیں۔ اصل مجرم تو وہ ہے کہ جس نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی تحریرات اور عبارتوں کے اندر جھوٹے اور غلط سلط عقیدے بیان کیے ہیں اور ان عقیدوں کو اکابر علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا ہے، اور وہ شخص بریلوی مسلک کا مجدد، بریلوی مسلک کا بانی، جس کو بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے اپنا مجدد کہتے ہیں اور اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ اصل مجرم ہے، اور اس نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی عبارات کے اندر علماء حق علماء دیوبند کی طرف غلط سلط اور جھوٹے عقیدوں کو بیان کیا ہے، اور ان جھوٹے اور غلط سلط مسائل اور عقائد کی نسبت اکابر علماء حق علماء دیوبند کی طرف کی ہے اور علماء دیوبند کی طرف ان کو منسوب کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم احمد رضا خان کے اس کالے جھوٹ کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جو جھوٹ اس نے اپنی کتابوں کے اندر بکا ہے اور اکابر علماء حق علماء دیوبند کی طرف غلط سلط عقیدوں کو منسوب کیا ہے، اور یہ سارے جھوٹ اس نے اپنی کتاب کے اندر اور اپنی تحریرات کے اندر بیان کیے، اور دنیا کا کوئی بریلوی احمد رضا خان کے اس جھوٹ کو نہیں دھو سکتا کہ جو جھوٹ اس نے اپنی کتابوں کے اندر اور اپنی تحریرات کے اندر بیان کیا ہے۔ آئیے ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جو غلط سلط عقائد اور جھوٹے عقائد احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیے ہیں، اور ان جھوٹے عقیدوں کو علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا ہے، جبکہ ان غلط سلط اور جھوٹے عقیدوں کا علماء حق علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارا ان جھوٹے عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے پاس کتاب ہے فتاوی رضویہ، جلد نمبر 15 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 548 اور 549 ہے۔ اس پر یہ عنوان قائم کیا ہے، دیوبندیوں کے جھوٹے خدا۔ لکھتے ہیں، دیوبندی ایسے کو خدا کہتے ہیں جو وہابیہ کا خدا ہے، جس کا بیان ابھی گزر چکا ہے، جس کا بیان ابھی اوپر گزر چکا ہے۔ صفحہ نمبر 48 پر یہ عنوان موجود ہے، اور جو بیان گزرا ہے وہ کیا بیان ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، صفحہ نمبر 546 ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا کہ دیوبندیوں کا وہی خدا ہے کہ جو وہابیوں کا خدا ہے، اور دیکھیے کہ کس طریقے سے اس عبارت کے اندر جھوٹے اور غلط سلط عقیدے علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ دیکھیے کیا لکھتا ہے، وہابیوں کے جھوٹے خدا۔ وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان، زمان، جہت، ماہیت، ترکیب عقلی سے پاک کہنا، بدعت حقیقیہ کے قبیل سے اور صریح کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے، جس کا سچا ہونا کچھ ضروری نہیں، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے کو جس کی بات پر اعتبار نہیں، نہ اس کی کتاب قابل استناد، نہ اس کا دین لائق اعتماد۔ ایسے کو کہ جس میں ہر عیب و نقص کی گنجائش ہے، جو اپنی مشیخت بنی رکھنے کو قصداً عیبی بننے سے بچتا ہے، چاہے تو ہر گندگی میں آلود ہو جائے۔ ایسے کو کہ جس کا علم حاصل کیے حاصل ہوتا ہے، اس کا علم اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو جاہل رہے۔ ایسے کو کہ جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے۔ کھانا پینا، پیشاب کرنا، پاخانہ پھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹکی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا، کوئی خباثت، کوئی فضیحت،
اس کے خلاف نہیں، وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ اور مردی و زنی کی دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے۔ یہ سارے اور بھی بہت ساری باتیں اس نے آگے لکھی ہیں، اور ان ساری باتوں کو اس نے کس کی طرف منسوب کیا ہے؟ اس نے ان سارے عقائد کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسے ایسے جملوں کو اور ایسی ایسی باتوں کو اس نے علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا ہے، اور اکابر علماء حق علماء دیوبند کے عقائد کی طرف اس نے منسوب کیا ہے کہ یہ عقیدے علماء حق علماء دیوبند کے ہیں۔ اور یہ جو ساری باتیں اس نے اللہ تبارک و تعالی کی شان میں لکھی ہیں، ان ساری باتوں کو اس نے علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا ہے، اور بتایا ہے کہ یہ عقیدے اور یہ عقائد علماء حق علماء دیوبند کے ہیں، اور یہ ساری باتیں علماء حق علماء دیوبند نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ اور بھی اس نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، دیکھیے آگے کیا لکھتا ہے صفحہ نمبر 548 اور 549 میں۔ دیوبندیوں کے جھوٹے خدا، دیوبندی ایسے کو خدا کہتے ہیں جو وہابیہ کا خدا ہے، یعنی جو ابھی میں نے بیان کیا ہے اوپر، جو باتیں آپ کو بتائی ہیں، جو اس فتاوی رضویہ کے اندر اس نے بیان کی ہیں، انہی عقائد کو اس نے علماء حق علماء دیوبند کے عقائد کہا ہے، اور وہی عقیدے اس نے بتائے ہیں کہ وہی عقیدے علماء حق علماء دیوبند کے بھی ہیں۔ کیا لکھتا ہے کہ جس کا بیان ابھی گزر چکا اور اتنے وصف اور رکھتا ہے کہ علم ذاتی میں اس کی توحید یقینی، دوسرے کو اپنی ذات سے بے عطائے خدا عالم بالذات کہنا قطعاً کفر نہیں۔ ہاں وہ جو بالفعل جھوٹا ہے، جس کے لیے وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے، جو اسے جھٹلائے مسلمان سنی صالح ہے، اسے کوئی سخت کلمہ نہ کہنا چاہیے۔ دیوبندی خدا چوری بھی کر سکتا ہے، وہ تمام جہان کا تنہا مالک نہیں، اس کے سوا اور بھی مالک مستقل ہے، جن کی ملک میں وہ چیزیں ہیں جو دیوبندی خدا کی ملک میں نہیں، ان پر للچائے تو چاہے ٹھگوں لٹیروں کی طرح جبرن غصب کر بیٹھے، کیونکہ وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، اچکو چوروں کی طرح مالکوں کی آنکھ بچا کر لے بھاگے، کیونکہ وہ چوری بھی کر سکتا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں اس نے لکھی ہیں، اور ان ساری باتوں کو اس نے اکابر علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو بھی باتیں اس نے بیان کی ہیں، یہ سراسر جھوٹی ہیں، یہ سراسر بالکل گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اکابر علماء حق علماء دیوبند کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں اکابر علماء حق علماء دیوبند کی کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء، خطباء، فضلاء اور مفتیان کرام سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور چیلنج کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے بریلوی ایک اسٹیج پر جمع ہو جائیں، ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اور سارے کے سارے مل کر کے وہ کتاب پیش کر دیں، وہ اکابر علماء حق علماء دیوبند کی ایک کتاب پیش کر دیں کہ جس کتاب کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہیں، اور ان ساری باتوں کو اکابر علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا ہے، وہ ساری باتیں کسی ایک دیوبندی عالم کی کتاب میں دکھا دے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قیامت تک پوری ذریت بریلویت میں یہ طاقت اور جرت نہیں ہے کہ وہ اکابر علماء حق علماء دیوبند کی کتاب سے یہ ساری باتیں دکھا دے کہ جو باتیں احمد رضا خان بریلوی نے اکابر علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کی ہیں۔ اگر نہیں دکھا سکتے تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ احمد رضا خان بریلوی نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹے عقیدوں کو منسوب کیا ہے، اور جھوٹی عبارتوں اور تحریروں کو اکابر علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا ہے، اور علماء حق علماء دیوبند پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے کہ اکابر علماء حق علماء دیوبند نے ایسی باتیں اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ قیامت تک پیش نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں بتا سکتے کہ اکابر علماء حق علماء دیوبند نے اپنی کتاب کے اندر، اپنے کسی رسالے کے اندر، اپنی کسی تصنیف کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوں کہ جو باتیں احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھ کر کے ان باتوں کو اکابر علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کیا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ دیکھیے کہ جو بات ہم بار بار اپنے بیانات کے اندر اور اپنی ویڈیوز کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے عقیدے علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کرتے ہیں، جھوٹی باتوں کو اکابر علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور من گھڑت اور جھوٹے اور غلط سلط مسائل اور عقائد کو
अकाबिर उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ मंसूब करते हैं, ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे अकाइद और अकीदे इनके अपने पेट के बनाए हुए हैं, झूठे हैं और गढ़े हुए हैं। अकाबिर उलमाए हक उलमाए देवबंद का इन अकाइद से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने इस वीडियो के अंदर ये अंदाजा लगा लिया होगा और आपको ये मालूम हो गया होगा कि देखिए बरेलवी मसलक का मुजद्दिद, बरेलवी मसलक का बानी अहमद रजा खान बरेलवी ने अपनी किताब के अंदर अकाबिर उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ झूठे अकीदों को मंसूब किया है और ये झूठ बोला है, ये खयानत की है और ये इसने झूठे इल्जाम लगाए हैं। अकाबिर उलमाए हक उलमाए देवबंद पर इसने झूठ बांधा है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय बनती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उलमाए हक की इत्तिबा करने की तौफीक नसीब फरमाए और गलत अकाइद से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन फ़क़त वस्सलाम।